الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ انسان کی تخلیق کی بات چلی ہے تو میں نے کہا چلیں ساتھ میں جنات کو بھی جوڑ لیتے ہیں، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ لیکن ابھی میں وہ تخلیق آدم کے مراحل ویڈیو دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 134 لوگوں نے ویو کیا اس کو، اور لائک ان میں سے صرف 16 نے کیے۔ آپ اندازہ کریں لائک کرنے کے لیے نہ تو آئی ڈی کی ضرورت ہے، نہ اس پہ ابھی کوئی حکومت نے ٹیکس لگایا ہے، نہ کسی دوسرے کے گھر جا کے لائک کرنا ہے کہ بندہ اس وقت دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے شرمائے کہ جی سردی ہے، سارے لوگ کملوں میں دڑے ہوئے ہوں گے، تو اس لیے یعنی یہ حال ہے آپ کی دین کے ساتھ دلچسپی کا، یہ دینداروں کا حال ہے۔ ظاہر ہے آپ ایک مولوی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دین کی نسبت سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کوئی جو فلم کا کلپ دیکھتے ہیں لوگ، جب فیس بک آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں سٹوریز، تو اس کے نیچے لائن لگی ہوتی ہے، مووی کا نام، بھائی جان مووی کا نام، پلیز مووی کا نام، برادر مووی کا نام، اس کا نام کیا ہے، اور وہ کلپ سے مووی پر پہنچ جاتے ہیں۔ کتنی بے قراری ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ بس آپ لائک کریں اسے۔ اللہ پاک نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور خیر کے کام میں تعاون کرو۔ اب تعاون لائک کرنا بھی تعاون میں شمار ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو جو ہے وہ ہلا شیری دینی، اس کو کہنا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم نے پسند کیا اس کو، یہ اگر دل سے پسند نہیں کیا تو ناپسند بھی، کہ وہاں ایک ناپسند والا بھی بٹن ہے نا، وہ بھی دبا دیں۔ لیکن جب تک آپ خود محنت نہیں کریں گے بات اندر کیسے جائے گی؟ منظوری تو دل کی پھر اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتی ہے نا۔ وہ ہمارے یہاں تبلیغی جماعت میں نا کاؤنٹر پہ جاتے تھے دکان پہ، تو اس سے کہتے تھے کہ ہم دین کی نسبت سے آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ پلیز تھوڑا سا باہر آ جائیے۔ اب وہ بندہ سوچتا تھا کہ یار بات کرنی ہے نا، تم نے آواز تمہاری آ رہی ہے کاؤنٹر کے اندر مجھے آ رہی ہے، باہر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم جو نئے نئے لگے تھے ہمیں بھی یہ لاجیکل بات لگتی تھی، یار آپ نے بات کرنی ہے اس سے کہ مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے تو آپ وہاں تشریف لائیں، یہ بات یہاں سے بھی کر دیں، آپ کاؤنٹر پہ کھڑا ہے تو کھڑا رہے، آپ اس کو باہر ضرور آپ نے نکالنا ہے۔ لیکن وہ اصرار کرتے تھے بھائی یار ہم اتنے دور سے چل کے آ گئے ہیں، آپ پلیز 2 قدم نہیں نکل سکتے۔ وہ پھر شرم و شرمی نکل آتا تھا۔ پھر میں جس بندے کی دعا کی ہوتی تھی نا ذمہ داری، وہ دعا کرتا تھا کہ میرے مالک اس نے تیری راہ میں یہ جو 2 قدم اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما لے۔ اس بندے کی سعی اس میں شریک ہوگی تو نتیجہ نکلے گا، یعنی آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، سوچنے والی بات ہے نا۔ خیر، سورہ الحجر میں اللہ پاک نے 26 اور 27 نمبر آیت میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ ہم نے انسان کو صلصال کھنکھناتی ہوئی، حَمَإٍ مسنون سنی ہوئی مٹی جو کل سڑ کے تو پھر وہ جب سوکھتی ہے تو اس کے اندر پھر دراڑیں پیدا ہوتی ہیں، اس مٹی سے پیدا کیا ہم نے۔ وَخَلَقْنَا الْجَانَّ، اور ہم نے پیدا کیا جنات کو، من قبل، انسان کی تخلیق سے پہلے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور مخلوق ہے،
یہ جو کہا جاتا ہے نا جو پہاڑوں میں چھپنے والے تھے اس لیے ان کو چھپنے کی وجہ سے جن کہتے تھے، وہ پہاڑی لوگ بڑے محنتی ہوتے ہیں جی، بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے جی، اس لیے ان کو جن کہتے تھے جی۔ وہ عجیب منطق ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یہ دو الگ مخلوقیں ہیں بھائی، فرشتے تیسری الگ مخلوق ہیں، وہ اس میں سے خمیر نکال رہے ہیں۔ جن کو بھی جان کہتے ہیں، وہ بچے کو بھی جنین کہتے ہیں، اس کے پیچھے وہی ہے جو نظر نہیں آتا، جھٹ پٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، شرارتی ہوتا ہے، بہت پھرتیلا ہوتا ہے، اس کو جن کہتے ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پھرتیلا ہے، یہ جو چھپ کے رہا ہے انسان، جن پر ایمان نہیں لانا۔ پھر کہتے ہیں علامہ صاحب بڑی قرآن کی خدمت کر گئے۔ علامہ صاحب سوائے معجزات کے انکار کے اور کیا کر گئے؟ فرشتوں کا انکار کر گئے، جنات کا انکار کر گئے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے یہ دوسری مخلوق ہے، یہ انسان سے پہلے پیدا کی گئی، جو اس کا مادہ تخلیق بھی الگ ہے۔ یہ من صلصال من حمأ مسنون، اور وہ وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُوم۔ نار السموم، آگ کے اوپر ایک زون ہوتا ہے جو آگ سے زیادہ گرم ہوتا ہے، اتنا گرم کہ وہ انویزیبل ہوتا ہے، وہ خود نظر نہیں آتا، لیکن وہ اگر دیوار پر دیکھیں یا آپ کھڑے ہوں تو اس کے تربلے اوپر نظر آتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اوپر کوئی شیشہ ٹائپ کوئی چیز جو ہے وہ اس طرح کی، وہ جو تپش کی لہر ہے، اس سے اللہ پاک نے جنات کو بنایا، اس لیے وہ انویزیبل ہے۔ ہمیں مٹی سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا، روشنی سے بنایا۔ اللہ نے مادے کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دی، سب سے کچھ نہ کچھ بنایا ہے اس نے۔ اتنا ماہر ہے۔ ماہر وہ ہوتا ہے نا درزی، ایک دو ہوا کہ بس کپڑے سی دیے فارغ کر دیا، دوسرا ہوا جو اس نے بچے اس کو پٹولے ان میں سے بھی کچھ نکال لیا۔ آپ نے سوٹ بچے کا دیا، اس نے سوٹ میں سے بچے کی جیکٹ بھی بنا دی۔ ماہر تو وہ ہوتا ہے کوئی چیز ضائع نہیں جانے دی، ہر چیز سے اس نے کچھ بنایا۔ تو جب اللہ پاک نے فرشتوں کو سجدے کے لیے کہا تو یہ جو ابلیس تھا یہ اعزازی فرشتہ تھا، آنریری، اتنی عبادت کی اس نے، اسے پروموٹ کر دیا۔ فرشتوں کی مجلس میں رہنے، ویسے بھی فرشتے اور جنات ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، دونوں دیکھ لیتے ہیں، جنات بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں اور فرشتے جنات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نہ جنات کو دیکھ سکتے ہیں نہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، وہ کلوز ہیں۔ تو وہ اعزازی تھا، جس طرح آپ کسی کو بھی اعزازی شریعت اپنا شہریت پاکستان کی دے دیتے ہیں۔ آپ کسی نے وطن کی خدمت کی، پاکستان کو کوئی ایٹمی پلانٹ میں مدد دے دی، کچھ کر دیا، اس سائنسدان کو آپ پکڑ کے لے آتے ہیں، اس کو پاکستان کی شہریت دے دیتے۔ کتنے پاکستانی یو اے کی شہریت لے کر، یہ اعزازی ہوتی ہے، رائٹ نہیں ہوتا آپ کا۔ ذرا سی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً ریووک بھی کر لی جاتی ہے۔ ایک بریف کیس پکڑا کے کہا جاتا کہ جاؤ بھائی جہاں سے آئے ہو۔ بالکل ابلیس کے ساتھ بھی یہی ہوا، فرشتوں میں اس کو رکھا گیا، موج کرو، جاؤ سیکھو اور سکھاؤ۔ تو یہ صاحب جو ہے وہ کافی مشہور تھے ان میں، فرشتوں میں، تسبیح و تحمید کے ساتھ بھی، پھر جہاد بھی۔ جو جنات میں جو باغی تھے خدا کے، اس میں اس نے جہاد بھی کیا ہوا ہے، فرشتوں کو ساتھ لے کر۔ بس ملیں گے، فرشتوں کا کمانڈر ان چیف ہوتا تھا، کیونکہ جنات میں سے تھا نا، تو اسے پتہ تھا یہ کہاں چھپتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کیونکہ یہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتوں کے اندر وہ ڈنگ ہی نہیں ہے جو انکار کرے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کا نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ،
ولا یشفعون، کسی کی شفاعت میں نہیں کرتے، لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کے سامنے بولتے بھی نہیں۔ جبرائیل امین نے کہا تھا، اللہ نے کہا کہ بتا دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بات انہیں بتا دینا۔ حضور نے کبھی فرمایا کہ جبرائیل کبھی آ جایا کرو یار، کوئی ٹائم ہو، کچھ باتیں کر لیا کریں گے۔ ظاہر ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں سے تو وہ باتیں نہیں کر سکتے نا جو جبرائیل سے کر سکتے۔ دونوں کو وہ کچھ معلوم ہے جو عام انسانوں کو معلوم نہیں، اور ان عام انسانوں کو بتانا بھی وہ ضروری نہیں، لیکن آپس میں تو گپ شپ لگ سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے۔ گپ شپ کا کوئی ٹائم نہیں، کوئی موقع نہیں، ہم استادہ رہتے ہیں، بس آتے ہیں، کام کرتے ہیں، جا کے اس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی لنچ بریک نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہی ان کی خوراک ہے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولتا بھی نہیں ہے کہ وہ حکم دینا چاہے اور بھیجنا چاہے تو وہ حکم دینا بھول جائے، جب ضرورت ہوتی ہے وہ حکم دیتا ہے فوراً، اور ہم اس کی تعمیر کرتے، ہم آ جاتے ہیں، جا کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے ہٹنا بھی ہمارے تو بس میں نہیں ہے، ہماری ڈومین نہیں ہے کہ وہاں اپنی جگہ سے ہٹیں۔ اسی وقت ہٹ سکتے ہیں جب اللہ ہٹنے کے لیے کہتا جاؤ یہ کام کر کے آؤ، ہم کام کر کے واپس جا کے اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے بے بسی ان کو، لا یسبقونہ بالقول، بغیر بات کے اللہ کے کہے وہ اپنی سوچ سے کوئی کام نہیں کرتا۔ ایک وہ مخلوق، یہ ان میں اعزازی شامل ہو گیا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کام؟ وہی پاکستانیوں والا، جہاں ہم جاتے ہیں ابھی کتنے لوگوں کو یو کے کی وہ شہریت واپس لے کے آؤٹ کیا گیا، پورے پورے گینگ بنے ہوئے تھے، حلالہ سینٹر کھلے ہوئے تھے، نوجوان بچیاں جو گھر سے وہ کسی وجہ سے ناراض ہو کے نکل جاتی تھی، وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی اس میں شامل تھے، مساجد کے امام اس میں شامل تھے، نیشنل ڈے پہ اور نئے سال کی اس میں گفٹ دیتے تھے لڑکیاں، ظالم کے بچے۔ اور آپ کا یہ جو نذیر لارڈ نذیر تھا، یہ بھی ریپ کے کیس میں، اس کو اس لارڈ شپ سے نکالا گیا کک مار کے۔ تو اس سے پھر وہ حرکت جنوں والی ہوگی، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، جنات میں سے تھا تو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھا۔ کیوں کر بیٹھا؟ اس لیے کہ وہ ہم سے پہلے پیدا ہوا، اس نے آدم علیہ السلام کو بنتے دیکھا، صدیوں بنتے دیکھا، ان کی عمریں بڑی طویل ہوتی ہیں، تو اس نے دیکھا آدم علیہ السلام کو بنتے، وہ سارے اس نے بھی دیکھا، فرشتوں نے بھی دیکھا، وہ جو پروسیس تھے نا انسان سے آدم تک پہنچنا، وہ جو سفر ہے، وہ سفر سارا انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے اٹھے ہیں یہ، کہاں سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے اعتراض کر دیا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ پاک آپ اس کو خلیفہ بنائیں گے جو فساد پھیلائے گا۔ وہ مارا ماری دیکھی نا، اس نے چھینا چھپٹی مارا ماری، خوراک کے لیے، ہر چیز کے لیے، تو انہوں نے بات رکھی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، انہوں نے وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ خون کرے گا، خون بہائے گا، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا اس کو خون بہاتے ہوئے۔ اب اللہ پاک نے کہا یہ وہ والا نہیں ہے، وہ پیچھے اس کا وہ خول تھا، وہ فیول والا ٹینک تھا، وہ گرا دیا۔ اب یہ انسان ہے، اس میں آدم جو ہے وہ پچھلے سلسلے سے الگ ایک چیز بنائی ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم اس کی باڈی کو دیکھ رہے ہو کہ اون جیسی ہے، مگر یہ ویسا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان سے کہا کہ فرشتوں سے کہ بھائی بتاؤ، تم دیکھ رہے ہو نا، کب سے دیکھ رہے ہو، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔
اللہ پاک نے علامہ آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، اس لیے کہ نیا پیدا ہوا تھا۔ فرشتے تو کب سے دیکھ رہے تھے نا، صدیوں سے دیکھ رہے تھے نا، انہوں نے نہیں سیکھا کہ اس کا کیا نام ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا بیک گراؤنڈ پیچھے کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو کہ تم یہ ناتجربے کار اور یہ اور وہ ہے جو تم اعتراض کر رہے ہو، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یعنی کہ اللہ پاک ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں فیڈ کر دیا ہے، وہی پٹا چڑھا ہوا ہے، وہی ریل لگی ہوئی ہے، وہی سی ڈی چل رہی ہے، سبحانک حمدک، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بس یہ پتہ ہے۔ انہوں نے دائیں بائیں پھر کے دیکھا ہوگا اس کو کہ شاید کوئی یاد آ جائے، پتہ نہیں، لا علم لنا، نہیں پتہ۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم، ان کو نام بتاؤ ذرا ان چیزوں کا، پاس ہو گئے۔ اب ابلیس نے بھی تو دیکھا تھا نا سارا کچھ، تو ہمارے ایک مثال دیتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھی ہوئی تو پھر نہیں نا نگلی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی اپنی بستی میں ستایا گیا ہے، ان کے لیے وہ عام لوگ ہوتا تھا، نبی اپنی بستی والوں کے لیے، دوسروں کے لیے وہ بہت بڑی۔ ہم آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جانتے ہیں، آپ سے غائبانہ محبت کرتے ہیں، قرآن میں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں ایمان لاتے بھی یا نہ لاتے۔ کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں وہ آپ جیسا انسان ہے، آپ کے ساتھ پلا بڑا ہے، آپ کے ساتھ بکریاں چرائیں، وہ پیشاب بھی کرتے ہیں، وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یعنی کیسے رسول ہیں، کھانا بھی دبا کے کھاتے ہیں، دستی کا گوشت پسند ہے، ویمشی فی الاسواق، شاپنگ بھی ہوتی، تھیلا لے کے جاتے ہیں، سامان بھی سودا سال بھی ڈھو رہے ہیں، اور وَلَهُ أَزْوَاجٌ وَذُرِّيَّةٌ، بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، یعنی ہمارے والی موج بھی ہے۔ ان کا تصور کیا تھا؟ وہی جو ہمارا تصور ہے نیک آدمی کے بارے میں۔ کوئی بندہ سفر کرتا ہو جا رہا تھا، اس نے کوئی دیے کی روشنی دیکھی، جنگل میں گیا تو وہاں ولی اللہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں تو ولی اللہ جنگلوں میں ملتے ہیں نا، بستیوں سے دور۔ یہی تصور ان کا بھی نیکی کا تھا، یہی تصور ہندوستان کے سادھوؤں کا بھی تھا۔ اسی تصور میں حضور کو غار حرا میں بٹھاتے ہیں۔ غار حرا کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کوئی تعلق نہیں، غار میں نہیں جبرائیل آئے۔ جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو ٹنل ہے منا کی طرف جاتی ہے، محلہ اجیاد والی، جو اجیاد ٹنل ہے ان کی، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل امین کی ملاقات ہوئی۔ حضور نے خود بتایا کہ جبرائیل کے جسم نے پورے فلک کو بھرا ہوا، ایک فلک سے دوسرے فلک تک، پورے وجود کے ساتھ 2 دفعہ حضور نے جبرائیل امین کو دیکھا۔ تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ آپ کا ہمارے ان کے سامنے ایک عام انسان ہے نا، یہ جو محمد بن عبداللہ تھے نا، وہ مشہود تھے، نظر آ رہے تھے، اس پہ سب کا ایمان تھا۔ معاہدے میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو جس کو ہم جانتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ اس وقت بھی غیب تھا، ہمارے لیے اللہ بھی غیب ہے۔ ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر بھی غیب ہے نا، اور سامنے بیٹھے ہوئے ابوبکر صدیق کے لیے بھی، عمر فاروق کے لیے بھی حضور کا رسول ہونا علم غیب ہی تھا، حضور کے قول پر اعتبار تھا۔ شہادہ ان کے سامنے محمد بن عبداللہ تھا۔
جس طرح اللہ کو بن دیکھے انہوں نے مانا ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو انہوں نے نہیں دیکھا، حضور کے قول پر مانا ہے کہ انی رسول اللہ، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے اس قول کو لیا۔ قرآن حضور نے بتایا یہ کلام اللہ لکھو، اپنی حدیث نہیں لکھوائی، کسی کو بلا کے نہیں کہا کہ میں ابھی ایک حدیث کہنے لگا ہوں اس کو لکھو۔ لوگ اپنی طبع کے مطابق لکھتے تھے، اپنی خوشی کے لیے لکھتے تھے کہ لکھ لو۔ ایک بندہ درس دیتا، میں درس دیتا ہوں، بندے لکھتے ہوتے تھے، نوٹ بک کے ساتھ لے کر آتے تھے، بعد میں سوال بھی کرتے۔ میں نے آرڈر کسی کو نہیں دیا، حضور نے آرڈر نہیں دیا، بلکہ روکا ہے اس خدشے سے کہ کہیں مکس اپ نہ کر دو۔ تو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر کھڑا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ حضور دین کی بنیاد ہیں، ایمان بالرسالت کی بنیاد بھی حضور کا قول ہے، کوئی نشانی نہیں، باقی ساری کہانیاں ہیں۔ کلام اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لکھو، اور اللہ کا کلام لکھا گیا۔ اس میں ایسی کوئی نشانی نہیں کہ بھائی چولہے میں آگ نہیں جل رہی تو کوئی آیت پڑھ کے پھونک ماری اور آگ جل پڑی تو کہا کہ اللہ کا کلام ہے، دیکھو کن کہا تو آگ جل گئی۔ دودھ پھٹ گیا تو اس میں کوئی پھونک ماری آیت پڑھ کے تو وہ دوبارہ دہی جو ہے وہ دودھ بن گیا، پتہ چلا کہ کوئی ثبوت نہیں، عربی کلام ہے، اور حضور نے لکھوایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بس قرآن پر ایمان بھی، قرآن بھی ہمیں حضور نے دیا ہے، اپنی رسالت کی گواہی بھی حضور نے دی ہے، ہم نے اس گواہی پر ایمان لائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے کی کوئی تہمت نہیں۔ آپ کے جانی دشمن جن کا پورا گھر حضور کے ہاتھوں، حضور کے سپاہیوں کے ہاتھوں، مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، وہ بھی قیصر کے دربار میں اس کو وہ جو مصر کا مقوقس تھا، اس کے دربار میں انہوں نے کھڑے ہو کر کہا ہمیں ان سے جھوٹ کا تجربہ نہیں، یعنی یار جانی دشمن جو احد میں جان سے مارنے آیا تھا، ابھی وہ ایمان بھی نہیں لایا، وہ کہتا ہے وہ بچپن میں حضور کے ساتھ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے حضور کے ساتھی ہیں، اور وہ دشمن کہتا ہے کہ نہیں، جھوٹ کا تجربہ نہیں۔ اس نے کہا پھر نبی یہی نبوت کی دلیل ہے کہ جو انسانوں پہ جھوٹ نہیں بولتے وہ خدا پر کیسے جھوٹ بول دیں گے۔ بس یہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔